آج کی نشست میں ہم ایک اہم حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ خاص طور پہ اہل سنت میں سے دیوبندی حضرات کی نظر کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے سامنے سوالات آتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی فضیلت کے اندر کوئی ویڈیو ریکارڈ کروائیں یا پھر محدثین کا فہم اس کے اوپر بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر ہم نے سوچا کہ محدثین میں سے خاص طور پہ جو سمجھ لیجئے دیوبند کے معروف اس وقت لوگ ہیں، جس کے اندر مولانا سعید پالنپوری صاحب ہیں، جن کی کئی حدیث سے متعلق کتب بھی لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہیں، تو ان کی جو سنن ترمذی کی جو شرح ہے اسی کا ایک حوالہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جب انہوں نے فضائل معاویہ کا چیپٹر لکھا تو انہوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا تاکہ دیوبندی حضرات اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ تو یہ اس کا 441 پیج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جلد نمبر 8 ہے۔ تو اس کے اندر فضائل معاویہ کا چیپٹر شروع کرتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کا پورا نام لکھتے ہیں اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ ولادت مکہ میں ہجرت سے 20 سال پہلے، وفات جو ہے اس طریقے سے 60 ہجری میں، اور اس کے آگے مختلف چیزیں لکھنے کے بعد لکھتے ہیں فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر لکھتے ہیں جناب کاتبین وحی میں سے تھے، پھر آگے سے لکھتے ہیں حضرت عمر نے آپ کو اردن کا والی مقرر کیا، حضرت عثمان نے بھی ملک شام میں آپ کی ولایت میں آپ کو شامل کیا، حضرت علی نے خلیفہ ہوتے ہی آپ کو معزول کر دیا، مگر آپ نے عزل یعنی معزولی کو تسلیم نہیں کیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں خلیفہ راشد اور کیسے کیسے ان کے ٹائٹلز حضرت علی کے، مولا علی، ٹھیک ہے، ان جیسے جلیل القدر صحابی جو کہ سابقون اولین میں سے، مہاجرین میں سے، ٹھیک ہے، اور نبی الاسلام کی نصرت کرنے والوں میں سے، ان کے خلاف انہوں نے کیسے بغاوت کا اعلان کیا وہ لکھ رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے خلافت کو تسلیم نہیں کیا اور خود کو معزول والا معاملہ بھی تسلیم نہیں کیا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ شروع کر دیا، اور یہاں پہ بڑی غور سے سنیوں نے بات پڑھنی ہے، دیوبندی بھائیوں نے بھی، کہ جناب کہتے ہیں مولانا سعید پالنپوری صاحب کہ جناب اس خون کا ذمہ دار یعنی قتل عثمان کا ذمہ دار حضرت علی کو قرار دیا، جس کے نتیجے میں جنگ صفین ہوئی، پھر تحکیم کا واقعہ پیش آیا، پھر نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، شام میں معاویہ اور عراق میں علی رضی اللہ عنہما کی یہاں پہ کہتے ہیں حکومت کرتے رہے، پھر قتل علی کے بعد حسن خلیفہ ہوئے۔ یعنی آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ خود لکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے بغاوت بھی کی یا پھر ان کی معزولی کو تسلیم نہیں کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سمجھ لیجئے کس طریقے سے ان کے خلاف جنگیں والا معاملہ کیا، اور پھر حکومت کے اوپر جا کے معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوا کہ ادھر جو ہے وہ ایک حکومت شام میں کسی کی اور عراق میں یا اور علاقوں میں کسی کی، اس کے اوپر ان کا معاملہ ہوا۔ پھر حضرت حسن خلیفہ ہوئے، انہوں نے 41 ہجری میں حضرت معاویہ سے مصالحت کر لی۔ یہ جناب فضائل معاویہ لکھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آگے پڑھتے جائیے۔ پھر عراق میں جناب اس کے بعد کہتے ہیں حضرت حسن خلیفہ ہوئے، پھر 41 ہجری میں حضرت معاویہ سے مصالحت کر لی، اس کے بعد 20 سال تک آپ نے بلا شرکت جو ہے حکومت کی، اور وفات سے پہلے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لی، ٹھیک ہے۔ یہ لکھنے کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ آپ کے فضائل میں کوئی صحیح حدیث نہیں، ٹھیک ہے، کون لکھ رہے ہیں؟ دیوبندی عالم۔ اور آگے اس کے لیے حوالہ کیا پیش کریں وہ بھی آپ سنتے جائیں۔ آگے کہتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ سے ان کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا علی اور معاویہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو یہ امام احمد نے اپنا سر جھکا لیا، پھر فرمایا حضرت علی کے مخالفین بہت تھے، انہوں نے آپ میں عیب ڈھونڈا، یعنی آپ میں بہت عیب ڈھونڈے، مگر یعنی مولا علی کے اندر عیب ڈھونڈے، تو انہوں نے آپ کے محارب میں حضرت معاویہ کو حد سے بڑھا دیا، یعنی حضرت علی میں عیب ڈھونڈے، ان میں عیب نہ ملے تو انہوں نے پھر دوسرا حربہ یعنی حضرت علی کے مخالفین نے کیا کیا کہ آپ کے محارب یعنی حضرت معاویہ کو، محارب یعنی حضرت علی سے جنگ کرنے والے نا، حضرت معاویہ کو حد سے بڑھایا، یعنی ان کے فضائل میں حدیثیں گھڑیں۔ یہ دیوبندی عالم لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے حضرت معاویہ کے لیے
محدثین کے علاوہ کس طریقے سے حدیثوں کو گھڑا گیا۔ پھر اس کے جواب میں آگے بریکٹ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ پھر یعنی اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو آگے مترجم ہے نا یا جس نے سیٹل کیا اس نے یہ آگے بریکٹ میں خود اپنی طرف سے چیز بھی ایڈ کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی لگتا یہی ہے کہ سعید پالن پوری صاحب کے علاوہ جو دوسرے بندے نے یہ کتاب کی سیٹنگ کی ہے نا اس نے آگے بریکٹ لگا کے اپنا بھی اندر فرائی کر دیا، ٹھیک ہے۔ کیا کیا کہ پھر اس کے جواب میں شیعوں نے بھی حضرت علی کی شان میں حدیثیں گھڑیں۔ بہرحال انہوں نے بالکل گھڑی ہوئی ہیں، ہم ان کو بھی سمجھ لیجئے گمراہ سمجھتے ہیں ان شیعوں کو جنہوں نے حضرت علی کے فضائل میں جھوٹی حدیثیں گھڑیں۔ آگے کہتے ہیں کہ حدیث کا انہوں نے آگے ایک سیمپل بھی پیش کر دیا، ٹھیک ہے نا، جو کہ اکثر دیوبندی بریلوی آپ کو یا اہل حدیث بھی دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ ہادی مہدی والی حدیث جو ہے اور یہ وہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ حدیث کیا گھڑی، وہ ایک سیمپل بھی آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں معاویہ کو راہنما ہدایت ماب بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو راہ دکھا، ٹھیک ہے نا، یعنی اس روایت کی طرف اشارہ کیا اور پھر سارا بتایا کہ یہ جناب نبی علیہ السلام نے جو حضرت معاویہ کے حق میں فرمایا کہ اے اللہ معاویہ کو رہنما یا ہادی یا ہدایت ماب بنا، ان کے ذریعے لوگوں کو راہ دکھا۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی ہادی اور مہدی والی حدیث ہے، اس کو بھی انہوں نے ذرا ہلکے ترجمے کے ساتھ لکھا ہے، نہیں تو کہہ رہے ہوتے ہیں ہادی بنا اس کو، مہدی بنا، اس طرح کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر بہرحال انہوں نے لکھا کہ یہ حدیث جو ہے نا اس کی جو تشریح ہے اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ فلاں جو بندہ ہے اس کا علامہ ابن عبد البر کا بھی بتایا کہ اس کی جو سند ہے وہ کس طریقے سے صحیح نہیں ہے، ساری بحث کر کے اس کا بتا دیا کہ اس میں عمر بن واقد بے جو ہے وہ متروک راوی ہے، اور سارا بتا کے تو بتایا کہ یہ سمجھ لیں سارا پیش کر دیا ایک سیمپل کے طور پہ، یعنی یہ فضائل لکھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ابواب المناقب کے اندر حضرت معاویہ کے باب کے اندر یہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے حضرت معاویہ کی کہ ان کے باب میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا، ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ دیوبندی عالم لکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر امام احمد ابن حنبل کا حوالہ بھی پیش کر رہے ہیں، ابن عبد البر کا بھی پیش کر رہے ہیں، اور دیگر بھی ایک سیمپل کے طور پہ ایک روایت جس کے ذریعے سے ان کو بہت بڑا بنا کے پیش کیا جاتا ہے حضرت علی کے مخالف کے اوپر کہ یہ بھی بہت ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایسا کچھ فرمایا، تو وہ سب چیزوں کا رد کر کے دیوبندی عالم دین رد کر رہے ہیں، ہم رد نہیں کر رہے۔ تو اب جس کو بھی اختلاف ہے وہ ان دیوبندی عالم صاحب کے پاس جائیں، ہم نے پورا باب پیش کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے بعد مزید بھی مناقب اور بھی صحابہ کے اور لوگوں کے لکھے جا رہے ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے بتا دیا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کیا مناقب انہوں نے بیان کیے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ یہ کیا مناقب تھے، فضائل تھے یا کیا چیز تھی۔